حیض کے خون کے سلسلے میں جو کپڑے کو لگ جائے پہلے اسے کھرچ دو، پھر اسے پانی کے ساتھ رگڑو، پھر پانی سے دھو ڈالو، پھر اس میں نماز پڑھو۔ پیشاب اگر لڑکے کا ہے تو صرف پانی ڈال دینا، پانی چھڑک دینا کپڑے وغیرہ کی پاکی کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو اسے باقاعدہ دھویا جائے گا۔ صحبہ اجمعین۔ عن ابی السمح رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يغسل من بول الجاریة ويرش من بول الغلام، اخرجہ ابو داود والنسائی۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه۔ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، اخرجه الترمذي وسنده ضعیف۔ حضرت ابو السمح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکی کے پیشاب کی وجہ سے دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب کی وجہ سے پانی چھڑکا جائے گا۔ اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے سلسلے میں جو کپڑے کو لگ جائے ارشاد فرمایا کہ پہلے اسے کھرچ دو، پھر اسے پانی کے ساتھ رگڑو، پھر پانی سے دھو ڈالو، پھر اس میں نماز پڑھو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر خون کا نشان نہ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے پانی سے دھو دینا کافی ہے، اس کا نشان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کی سند ضعیف ہے۔ تین روایتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، دو مسئلوں سے متعلق۔ اس سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ پیشاب انسان کا یہ نجس ہے۔ عرابی نے پیشاب کر دیا تھا مسجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول منگوا کر اس پر پانی ڈلوایا تھا۔ پیشاب نجس ہے۔ چھوٹے جو بچے ہیں دودھ پینے والے، ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے، لیکن شریعت نے بچے اور بچی کے پیشاب کے سلسلے میں فرق رکھا ہے پاک کرنے کے سلسلے میں۔ روایت جو ہمارے سامنے آئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشاب اگر لڑکے کا ہے تو صرف پانی ڈال دینا، پانی چھڑک دینا کپڑے وغیرہ کی پاکی کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو اسے باقاعدہ دھویا جائے گا، اس طرح دھوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے لڑکے اور لڑکیوں کے پیشاب میں شرعی طور پر۔
طہارت حاصل کرنے کے سلسلے میں، پاک کرنے کے سلسلے میں۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا مسلک یہی ہے، اور دوسرے علماء بھی ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام سفیان الثوری اور بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نجس تو نجس، پیشاب نجس ہے دوسری نجاستوں کی طرح، تو اس لیے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، دونوں کو دھونا ہی ہے۔ تو یہ ان کا موقف ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حدیث جو ہمارے سامنے اور دوسری حدیث بھی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، کہ ان میں فرق کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا ہے اور پھر عملی طور پر کر کے بھی بتلایا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے نا، اس میں کہ حضرت حسن یا حسین میں سے کسی نے پیشاب کر دیا تھا، تو حضرت ابو سم پانی لانے گئے دھونے کے لیے، دھونا چاہا انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ ہے نا یہ، تو اس لیے یہاں پانی کا چھڑکاؤ کافی ہوگا۔ اب یہ جو فرق ہے لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کے سلسلے میں، یہ فرق اس وقت تک ہے جب کہ بچے کی غذا دودھ ہو، یعنی دودھ پیتا ہو بچہ، شیرخوار ہو، تو جب تک شیرخوار ہے تب تک یہ حکم رہے گا کہ فرق کریں گے، لیکن غذا کھانے لگ جائے، بھینس کا دودھ مثال کے طور پر پینے لگ جائے، یعنی عورت کے دودھ سے ہٹ کر، تو پھر یہ حکم نہیں رہے گا، پھر بچے اور بچی کے پیشاب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کو بھی دھونا ہے اور اس کو بھی دھونا ہے، اور دونوں ہی سے پاکی حاصل ہوگی۔ اب یہ بات کہ کیا وجہ ہے کہ شریعت نے دونوں کے پیشاب کے درمیان فرق رکھا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، علت کیا ہو سکتی ہے؟ تو کئی باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی کہ بچے کا جو پیشاب نکلتا ہے وہ ہلکے ہلکے قطروں کی شکل میں، تو زیادہ گہرائی کے ساتھ جگہ نہیں بناتا، جبکہ بچی کا جو پیشاب نکلتا ہے وہ ایک بارگی نکلتا ہے، تو اس لیے یہ فرق رکھا گیا، یہ ایک قول ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی کہ نہیں، طبیعت میں فرق ہے دونوں کے پیشابوں کے، تو ایک کا جو پیشاب ہے وہ گاڑھا اور ثقیف ہوتا ہے، اور دوسرے کا پیشاب کیا ہے، خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ لڑکی کا پیشاب گاڑھا اور ثقیل ہوتا ہے چونکہ کثیف، اس لیے وہاں دھونے کا حکم ہے، اور لڑکے کے سلسلے میں صرف پانی چھڑک دینے کی بات کی گئی ہے۔ ایک اور قول جو زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ لڑکے کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اس کو چھونے، گود میں اٹھانے، لینے وغیرہ کے معاملات لڑکی کے بالمقابل زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر دونوں کے درمیان برابری رکھیں گے تو مشقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو زیادہ لیں گے تو زیادہ خطرہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو۔ تو المشقت تجلب التیسیر، شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مشقت آسانی لاتی ہے، تو چونکہ یہاں مشقت ہے، لڑکے کو بار بار آدمی اٹھاتا ہے، گود میں لیتا ہے، تو سابقہ پڑ سکتا ہے اس طرح کی صورتحال کا، تو اس لیے شریعت نے یہاں رخصت اور آسانی رکھ دی ہے مشقت کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ ذرا وقی بات ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ مصلحت اور یہ حکمت ملحوظ رکھی گئی ہو۔ ویسے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے لیے بات اتنی سی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کرنے کو کہا ہے، تو ہم فرق کریں گے، اور دھو لے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صرف پانی پر کا چھڑکاؤ کر لے تو یہ پاکی کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ دوسری جو دو روایتیں پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق حیض کے خون سے۔ دونوں روایتوں سے ایک بات واضح ہے کہ حیض کا خون کیا ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اور حیض کے خون سے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے کچھ خاص اہتمام کی بات کی گئی حدیث میں۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے ویسے ہی رگڑ دو، سکھنے کے بعد کی بات ہے یہ، تو پہلے رگڑ دینا، ہاتھ سے کھرچ دینا ہے، پھر پانی کے ساتھ رگڑنا ہے، اور رگڑنے کے بعد تیسرے مرحلے میں پانی سے اس کو دھونا ہے۔ تو ایک مبالغے کی بات ہے کہ اس کو صاف کرنے کے سلسلے میں
مبالغے سے کام لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب دھو دیا, کپڑے میں دھونے کے بعد بھی نشان رہ سکتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو صحابیہ نے پوچھا, خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہا نے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یکفیک الماء, پانی بہا دینا, پانی سے دھو دینا تمہارے لیے کافی ہے. ولا یضرک اثرہ, اس کا نشان اگر باقی رہتا ہے اس کے بعد دھونے کے باوجود, تو اس سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. دونوں روایتوں سے یہ بات بھی ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ مصلی کے لیے جو نماز پڑھنے والا ہے نا, اس کے لیے اس کا کپڑا پاک ہونا نجاست سے ضروری ہے. اب یہ جو ضروری ہے نا, شرط کے طور پر ہے یا واجب کے طور پر ہے, انشاءاللہ اس کو آگے ہم شروط الصلاۃ میں, نماز کی جو شرط ہے نا, وہاں انشاءاللہ اس کو تفصیلی سے جانیں گے. دونوں روایتوں کی بنیاد پر ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ عورتیں بذات خود اگر وہ ضرورت محسوس کرتی ہیں, مفتی سے سوال کر سکتی ہیں, اور خاص وہ مسائل بھی پوچھ سکتی ہے جو عورتوں سے متعلق ہے اور جن کو ایک طرح سے حیا سے تعلق ہے, شرم سے, یعنی جن کا ذکر کرنا حیا کا باعث ہوتا ہے. تو ایسے مسائل بھی پوچھے جا سکتے اور خواتون خود پوچھ سکتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ کس شرط کے ساتھ ہے, یہ تو اس شرط کے ساتھ کہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہو. تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی, سوال پوچھا جا سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار, اور انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں. لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین, حیا ان کو اس بات سے نہیں روکتی ہے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں. تو آگے ہم اور پڑھیں گے کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے اور کہتی ہیں کہ ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق سے نہیں شرماتا ہے. اور پھر سوال کرتی ہیں, تو انشاءاللہ وہ سوال اور جواب آئے گا ہمارے سامنے. تو یہ بات ہم کو معلوم ہو رہی کہ سوال کیا جا سکتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے. اب آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو زبان پر لانا اچھا نہیں رہتا ہے, گندی چیزیں ہیں, ایسی چیزیں کہ جن سے طبیعت میں ایک قسم کی قدرت پیدا ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دم الحیض کا ہے نا, تو ایک خاص قسم کی ذہنی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک ناپسندیدگی کی, لیکن ضرورت کے موقع پر ذکر کرنا پڑے گا نا. تو اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ گندی جو چیزیں ہے نا, جن سے طبیعت میں ایک طرح کی کراہت ہوتی ہے, تو ان کا بھی ذکر ضرورت کے موقع پر کرنا جائز ہے. ضرورت کے موقع پر ذکر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے, تو پھر شرعی جو مسائل ہیں اور احکامات ہیں ان پر صحیح عمل نہیں ہو سکے گا. تو حصول علم کے سلسلے میں اور صحیح مسئلہ معلوم کرنے کے سلسلے میں حیا کو, شرم کو بیچ میں آڑے نہیں دینا چاہیے. کون سی بات زبان پر لے آئے, کیسی بات, کیسا سوال کر لی, اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. ضرورت کا سوال ہے تو پوچھنا چاہیے, اور اس سلسلے میں شرما حضوری کو دخل اندازی کا موقع نہیں دینا چاہیے. اب ایک بات یہاں اضافے کے طور پر ہے کہ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ کوئی سی بھی زبان ہو, اور خاص طور پہ ہماری جو شریعت ہے نا, تو وہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ایک کراہت ہوتی ہے, ناپسندگی کا مسئلہ رہتا ہے, تو ان کے ذکر کرنے کے سلسلے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جن سے بات تو سمجھ میں آئے لیکن وہ خاص یعنی گندگی پر دلالت کرنے والا لفظ سامنے نہیں آئے. تو ایک مثال دے کر میں بات ختم کر رہا ہوں. مثال کے طور پر پیشاب ہے, تو اب تو یہ لفظ دو لفظ کا مجموعہ, یہ کیا ہے, دو لفظوں کا مجموعہ, پیش اور آپ, ہے نا. تو اب تو دونوں مل کے ایک ہو گئے ایسا, اور پھر وہ مخصوص چیز ہی ہو گئی. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, تو پیشاب مطلب آپ سے پہلے, یعنی پانی لینے سے پہلے کا جو عمل نا وہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے وہ, تو اس طرح خیال رکھا گیا ہے. اور بھی مثالیں انشاءاللہ آئیں گے آگے, حیض وغیرہ کے مسائل اور آئیں گے ہمارے سامنے. تو اس وقت تو ہم کو بھی اس بات کو ملحوظ رکھنا کہ ٹھیک ہے سوالات ہوں گے, لیکن
اشارے کنائے وغیرہ کے الفاظ جہاں تک استعمال کر سکتے نا ان چیزوں کے لیے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایک بے حیائی بےہودگی کا ماحول نہیں پیدا ہو. اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.